بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پوری دنیا ایک انتہائی خطرناک مرض کرونا وائرس میں مبتلا ہے، اور جس سے بہت ساری اموات ہو چکی ہیں، اور ہر ملک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرگرداں ہے، کوشش کر رہا ہے۔ سائنسدان، محققین اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اسی دوران اسلامی اسکالر، محققین، مجتہدین، اہل علم، دانشور اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو احتیاط بتا رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسی وبائی مرض سے سب سے اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اسے احتیاط کی جائے۔ تو تمام علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر جتنی ممکن ہو سکتی ہیں وہ کی جائے تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے۔ چند دن پہلے ایک کلپ مجھے ایک عالم دین کا ملا جو کہ ہمیشہ کی طرح تمام علماء سے اختلاف کرتے ہوئے اس کو خلاف شرع اور خلاف اسلامی کہہ کر، خلاف تقدیر کہہ کر، خلاف توکل علی اللہ کہہ کر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ اپنایا جا رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ کوئی بیماری وبائی نہیں ہوتی، کوئی بیماری لا عدویٰ کی ایک روایت لے کر انہوں نے تمام باقی روایات، تمام احادیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں طاعون کی بیماری ہو تم نہ جایا کرو، اور اگر تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارے لوگ باہر نہ جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ لگ جائے۔ اور کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجذوم سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ کبھی آقا علیہ السلام نے وفد ثقیف سے کہا کہ آپ کی بیعت ہو گئی، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اور بہت ساری روایات آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان تمام روایات کو پس پشت ڈال کر مولانا صاحب ایک چیز کو لے کر کہ یہ حدیث منسوخ ہے، لہٰذا اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی جو کہہ رہے ہیں وہ سارا غلط ہے۔ تو جب میں نے اس قول کو دیکھا اور فتح الباری کو کھولا تو مجھے مولانا صاحب کی ایک بڑی واضح علمی خیانت نظر آئی۔ مولانا صاحب کہ جب بھی آپ کسی کے قول کو نقل کرتے ہیں، ائمہ جب تشریحات کرتے ہیں، جب کسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو وہ ان کے اقوال ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو حدیث نے منسوخ نہیں کیا، اس حدیث کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا۔ آپ نے جو قول پڑھ کے اور کتاب لہرا لہرا کر لوگوں کے سامنے بتایا یہ حدیث منسوخ ہے، لہذا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ جو تدابیر دی جا رہی ہیں یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے جو وہ قول بتایا وہ ائمہ کا قول ہے، وہ ایک رائے ہے کہ جہاں پر علامہ ابن حجر اسقلانی نے، میں اب صفحہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہی صفحہ ہے جو آپ نے بتایا ہے، وہی کتاب ہے، وہی مصنف ہے، وہی حوالہ ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کے ٹکڑے لیے ہیں، نہ ساری شرح کو پڑھا ہے، نہ سارے اقوال کو بتایا ہے لوگوں کو، اور اس کے اندر جو آپ کے متعلقہ چیز تھی اس کو لے لیا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ بعض چیز کو لے لینا اور بعض کو چھپا لینا یہ کن کا شیوہ ہے؟ قرآن نے بھی ایک طبقے کے لیے بتایا ہے کہ وہ کتاب میں سے بعض چیزوں کو لیتے ہیں اور بعض کو چھپا لیتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ اس کو بیان کر رہے ہیں اور ائمہ کے اقوال بیان کر رہے ہیں تو آپ کو دونوں اقوال بیان کرنے چاہیے تھے، دونوں اقوال بتانے چاہیے تھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے جہاں پر یہ بات بیان کی ہے تو اس کا ذرا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے وہ دونوں احادیث بیان کی ہیں جو کہ آپ نے نہیں بتائیں، لوگوں کو نہیں بتائیں۔ وہ کون سی حدیث؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، فرمایا کہ اذا رأیت المجذوم ففر کما تفر من الاسد۔ پہلے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب تم کسی مجذوم کو دیکھو تو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اجتناب کرو، احتیاط کرو، احتیاطی تدابیر کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری جو حدیث اسی مقام پر علامہ ابن حجر اسقلانی نے بیان کی ہے وہ صحیح مسلم والی حدیث ہے، وہ جو وفد ثقیف والی، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری انا قد بایعناک فرجع، کہ تمہاری بیعت ہوگی، تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک شخص مجذوم تھا۔ یہ دونوں روایات بیان کر کے
آگے وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا ان آثار ان احادیث کے متعلق اختلاف ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ اب وہ چونکہ اگلی جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بیان کی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل مع مجذوم، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ نے اس حدیث کو لیا اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں ائمہ کے دو اقوال ہیں، دو رائے ہیں، اور جب رائے بیان کرتے ہیں، کسی کے قول بیان کرتے ہیں تو سارے قول بیان کرتے ہیں۔ جب کسی شارح کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر ان کی ساری شرح بیان کی جاتی ہے، سارے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ائمہ کی آراء بیان کی جاتی ہیں، ایک رائے بیان کر کے دوسرے کو چھپایا نہیں جاتا۔ آپ نے پہلی دونوں احادیث بھی بیان نہیں کی، یہ حدیث بیان کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد ان کی جو آگے انہوں نے کہا وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْرَ بِإِجْتِنَابِهِ مَنْسُوخٌ، کہ ایک رائے ان کی، ایک گروہ ہے، ایک ائمہ کا ایک موقف ہے ان کے نزدیک کہ اجتناب والی حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے۔ اب آپ کا سارا لب لباب، آپ کا جو سارا مقصود تھا وہ ایک یہی فکرہ تھا کہ یہ چونکہ حدیث منسوخ ہے، اب مجھے یہ پہلے بتائیں کہ یہ کن کی رائے ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے؟ ائمہ کی رائے ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 7-8 لائنیں چھوڑ دیں اور جس کے اندر دوسری رائے کی وضاحت تھی وہ بیان نہیں کی۔ کیوں نہیں بیان کی؟ کیا وہ عوام کا حق نہیں تھا کہ وہ دوسری رائے بھی سنتے؟ اور دوسری رائے میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے وہ آپ چھپا گئے، اس لیے میں نے چاہا کہ وہ آپ کو بتا دوں۔ وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، اور صحیح یہ ہے جس پر اکثر لوگ گئے ہیں، اکثر ائمہ گئے ہیں، اللہ نسخ بل یجب الجمع بین الحدیثین، یہ ہے کہ حدیث منسوخ نہیں بلکہ دونوں حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اور جب اس طرح کی دو حدیث آ جاتی ہیں، ایک میں حکم اور ہوتا ہے، ایک میں حکم اور ہوتا ہے، تو یہاں پر ائمہ نے ایک طریقہ اختیار کیا، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، بالکل کوئی تضاد نہیں، احادیث کے اندر تطبیق پیدا کی گئی ہے، اور یہ ائمہ شرح نے کی ہے، جو شارح ہیں جنہوں نے شرح کی ہے انہوں نے تطبیق بیان کی ہے۔ اور وہ تطبیق کیا ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علامہ ابن صلاح اگر آپ ان کو پڑھ لیں، کوئی اور کتاب کو بھی آپ اگر دیکھ لیتے تو اس کی مزید وضاحت ہو جاتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان دونوں احادیث کو پہلے بیان کرتے ہیں، یعنی اجتناب والی کو حدیث کو بھی اور احتیاط والی حدیث کو بھی، وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ان هذه الامراض لا تؤذي بطبيعها ولكن اللہ تبارک و تعالی جعل مخالطۃ المریض، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری جو ہے، یہ امراض جو ہے، یہ ذاتی طور پر، طبی طور پر، صفاتی طور پر خود بخود جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، وہ خود بخود نہیں پھیلتی، بلکہ اللہ اگر چاہتا ہے تو پھر پھیلتی ہیں۔ تو ایک تو حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگ جاتی، اللہ چاہتا ہے۔ تو اس پر کس مسلمان کا، کس اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہر کسی کا عقیدہ ہے، ایک ادنا درجے سے لے کر اعلیٰ درجے تک ہر کسی کا عقیدہ ہے کہ صحت، مرض اور ہر قسم کی شفا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ظاہری سبب کو بیان کرنے سے لیے، ان کو روکنے کے لیے کہ ان کا اس بیماری کا ہونا ہی یہ علامت نہیں ہے کہ یہ پھیل جائے گی، تو اس کو ائمہ نے بیان کیا، انہوں نے وضاحت بتا دی اس کی، یہ وضاحت ائمہ نے بتائی ہے، میں نہیں بتا رہا۔ کہ ایک حضور علیہ السلام کی بتانے کی حکمت یہ تھی کہ یہ بذات خود نہیں پھیلتی، ہاں پھیلتی ہیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو پھیلتی ہیں۔ اور دوسری حکمت وہ بھی علامہ ابن صلاح بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کی جلد نمبر 1 ہے اور 478 صفحہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بیماری خود بخود پھیلتی ہے، اپنے وصف کے طور پر، اپنی خوبی کے طور پر اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لگتی جاتی ہے اور آگے پھیلتی جاتی ہے، یعنی اس کے پیچھے کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، اس بیماری میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، جس کو علامہ بیان کرتے ہیں ما کان یعتقد الجاہل
من ان ذالک یعدی بطبیہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ متعدی ہوتی ہیں اپنی طبیعت کے حوالے سے، اب طبی طور پر یہ متعدی ہوتی ہیں۔ تو ان کو رد کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدویٰ، یہ اس پس منظر میں ہے۔ اور آپ نے ان کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر تطبیق کو چھوڑ کر، ہر شرع کو چھوڑ کر، ایک چیز کو لے کر کہ ان الامر باجتنابہ منسوخ، اس بات کو لے کر آپ نے پورے عالم اسلام کے علماء، اسکالرز، ان کو چیلنج کر دیا کہ جو تم سارے کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، جو میں اکیلا کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان جا رہا ہو اور آگے سمندر ہو، آگے آگ کا دریا ہو، کنواں ہو، اور وہ کہے کہ میں جو ہے توکل علی اللہ پر میں سیدھا ہی جاؤں گا، میں اپنا رستہ نہیں پلٹوں گا، میں رستے سے مڑوں گا نہیں، چاہے اگر گروں گا تو اللہ ہی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، شریعت اس تدبیر اختیار کرنے کے حکم دیتی ہے۔ شریعت میں یہ واضح طور پر ہے کہ تم تدبیر اختیار کرو، تقدیر اللہ کی ذات پر ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہ جو آپ کے جو اصحاب ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہ اس طرح کا ایمان لاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا غلام تھا اور وہ مجذوم تھا، جذب کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ آپ نے اس کا ایک حوالہ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی ایک مجذوم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو لہٰذا اس پر آپ نے یہ فائنل ڈیسیژن دے دیا کہ چونکہ انہوں نے کھایا، یہ حضور کے صحابی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہ عمل کیا ہے، تو لہٰذا ہم ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ اس پر یقین کریں گے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں احتیاطی تدابیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے یہ روایات بتائی ہیں تو اس میں صحیح بخاری کی وہ روایت بھی بتا دیتے جس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے ہیں اور لشکر لے کر ایک اہم مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور مقام سرب پر جب پہنچتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے شام کے علاقے میں وبائی مرض پھیل چکی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے۔ آخرکار مشاورت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں، فائنل حتمی فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے، ایسے علاقے میں نہیں جائیں گے جہاں وبائی مرض پھیل چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ان کے ایمان، ان کے توکل علی اللہ اور ان کے تقدیر پر یقین کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے اس حدیث کے بارے میں سنا، ان کو پتہ چلا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذریعے سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے علاقے میں نہ جاؤ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی اس پر مزید ان کو تقویت مل گئی۔ تو لہٰذا احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہوتی۔ ہمیں اور پوری قوم کو، اور اس وقت جو امت مسلمہ ہے خصوصاً، ان کو ایسے مس گائیڈ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کے بارے میں ان کو بتائیں تاکہ اس وبائی مرض سے بچ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ان کو مس گائیڈ کریں اور جو حکومت کے قوانین ان کو وائلیٹ کریں۔ آپ جس قوم میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ان کے قوانین کو آپ کو اوبے کرنا چاہیے، لوگوں کو وائلیشن کا درس نہیں دینا چاہیے، ان کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ احتیاط کر لیں، اپنے گھروں میں 4 دن کے لیے ٹھہر جائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ چائنا کے اندر اس وبائی مرض پر جو قابو پایا گیا وہ بھی اسی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے پایا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی مرض نہیں، تو آپ دیکھ نہیں رہے پوری دنیا مر رہی ہے، اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو یہ مرض لگ رہی ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اور کب ہونا ہے؟ پھر یہ ساری دنیا مر جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی یہ تو مرض جو تھی متعدد مرض تھی، یہ تو وبا تھی، ہمیں احتیاط کر لینا چاہیے تھی۔ جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لہٰذا اس طرح کے جو ہے مس گائیڈنس جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دینے چاہیے۔ احتیاطی تدابیر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر جو گورنمنٹ آپ کرتی ہے، جو اہل علم دانشور اسکالر حضرات آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن و سنت اور حدیث نبوی کی روشنی میں بتا رہے ہیں، اور یہ نہ کوئی خلاف شرع ہے، نہ خلاف تقدیر
تعویل ہے، نہ خلاف توکل علی اللہ ہے، نہ خلاف اسلامی ہے، بالکل عین اسلام ہے۔ انسان کی جان کا تحفظ جو ہے انسان پر لازم ہے، فرض ہے، اور اس جان کے تحفظ کے لیے آج سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ہے، اور یہ احادیث کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اس وبائی مرض سے ہم سب کو بچائے۔